خوشی محمد کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ جوان اور نو بیاتہ لڑکی کی المناک موت کا غم بڑا دل چیر ہوتا ہے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں بکھر رہا تھا۔ انور کی کوشش تو اپنے سسر سے بھی زیادہ مخدوش تھی۔ وہ مسرتی کو پکار پکار کر باقاعدہ آہوزاری کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا؟ 2 ماہ کوئی وقت ہوتا ہے بھلا؟ وہ تو ابھی خوشیوں اور مسرتوں کے مفہوم کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہوں گے کہ ان کے درمیان ابدی جدائی کی دیوار اٹھ گئی تھی۔ انور پر ایک جنون سا سوار تھا۔ اس نے ہجانی انداز میں ہسپتال کی پتھریلی دیواروں سے سر ٹکرانے کی کوشش بھی کی تھی، تاہم ہسپتال کے عملے نے اسے فوراً قابو کر کے اسے خود اذیتی سے روک دیا تھا۔ میری ہدایت پر ایک ڈیوٹی ڈاکٹر کو بلا کر انور کو سکون کا انجیکشن دے دیا گیا تھا۔ اسے فوری طور پر کنٹرول کرنے کا کوئی اور چارہ کار نظر نہیں آتا تھا۔ میں ہسپتال کے نگران اعلیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اس سے لڑکی کی پوسٹ مارٹم اور اس کی رپورٹ کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے بتایا پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل ہو چکا ہے، صرف رپورٹ تحریر کرنا باقی ہے۔ جس مخصوص ڈاکٹر نے مسرتی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا وہ ڈیوٹی پر آ جاتا تو پھر رپورٹ تیار ہونے میں بمشکل آدھا گھنٹہ صرف ہوتا۔ ایڈمنسٹریٹر نے مجھے یقین دلایا کہ آج دوپہر کے بعد لاش ہمارے حوالے کر دی جائے گی۔ میں جب انور اور خوشی محمد کے ساتھ ہسپتال کی طرف آ رہا تھا تو میں نے ایک کانسٹیبل کو بھی اپنے ہمراہ کر لیا تھا۔ اس کانسٹیبل کو میں نے ہسپتال ہی میں تعینات کر دیا تاکہ وہ انور وغیرہ کی دیکھ بھال کرتا رہے، اور جب لاش کو فارغ کیا جائے تو وہ اسے لے کر سیدھا موزہ نوشاہی چلا آئے۔ ڈاکٹر سے میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ انور کو جو سکون آور انجیکشن دیا گیا تھا اس کا اثر 3-4 گھنٹے میں زائل ہو جائے گا۔ وہ ایک بہت ہی مائلڈ انجیکشن تھا۔ اس کا مطلب تھا 3-4 گھنٹے کے بعد انور کو ہوش آ جانا تھا۔ میں کانسٹیبل سمیت انور اور خوشی محمد کو سرکاری ہسپتال میں چھوڑ کر خود تھانے میں آ گیا۔ مسرتی کی ماں جمیلہ ابھی تک تھانے ہی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جاتی بھی کہاں؟ وہ خوشی محمد کے ساتھ اقبال نگر سے موزہ نوشاہی پہنچی تھی۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو اس نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ماں کا دل بڑا حساس اور خبر آشنا ہوتا ہے۔ اسے بہت سی باتوں کا پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں جب ہسپتال کی طرف جا رہا تھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی موت سے آگاہ ہو چکی ہے۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ نہایت ہی مختصر الفاظ میں جمیلہ کو اس کی بیٹی کے ساتھ پیش آنے والے ان 2 ناک واقعے سے آگاہ کیا۔ یہ کام اگرچہ بہت ہی مشکل تھا۔ کسی ماں کو اس کی جوان اولاد کی موت کی خبر دینا بڑا دل گردے اور حوصلے کا کام ہوتا ہے، تاہم میں اس کٹھن مرحلے سے جیسے تیسے گزر ہی گیا۔ جمیلہ کا اصرار تھا کہ اسے بھی ہسپتال پہنچایا جائے۔ ایسے موقع پر وہ اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہے گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دوپہر کے بعد وہ لوگ بھی ادھر ہی آ جائیں گے، لیکن میری کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر اس کی ضد سے مجبور ہو کر میں نے اسے بھی ہسپتال بھجوا دیا۔ مجھے تھوڑی سی تنہائی میسر آئی تو میں مسرت جبیں عرف مسرتی کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ مسرتی طبعی موت نہیں مری تھی۔ میں نے اس کی گردن پر ایسے نشانات دیکھے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی کہ اس کی موت کس طور پر واقع ہوئی تھی۔ میرے نزدیک یہ سیدھی سیدھی قتل کی ایک واردات تھی۔ انور ہسپتال سے واپس آ جاتا تو میں اس سے مسرتی کی موت کے بارے میں کچھ پوچھتا۔ جمیلہ اور خوشی محمد سے اس سلسلے میں کوئی سوال کرنا فضول ہی تھا۔ وہ اگر اس بارے میں کچھ جانتے ہوتے تو خوشی محمد رات ہی کو مجھے بتا دیتا۔ انور کا کہا ہوا ایک جملہ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، میری بیوی مسرتی گھر سے غائب ہے جی، آپ ہمیں اس لڑکی کی لاش دکھائیں تاکہ مسرتی گھر سے غائب ہے کہ الفاظ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مسرتی کی لاش 6 مئی کی صبح کو موزہ نوشاہی میں دریافت کی گئی تھی، اور اس دریافت کا صحرا رحمو مچھیرے کے سر جاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کی موت کب، کہاں اور کیسے واقع ہوئی۔ کب اور کیسے، اس کا جواب تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے مل جاتا۔ کہاں کا سراغ مجھے لگانا تھا۔ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے ہی میرا ذہن مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر مسرتی کا قتل موزہ ٹانڈا میں ہوا تھا تو پھر اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کی موت رات کے پہلے حصے میں واقع ہو گئی ہوگی۔ موزہ ٹانڈا اور نوشاہی کے درمیان لگ بھگ 8 میل کا فاصلہ تھا۔ لاش نہر میں تیرتے ہوئے رحمو کے جال تک پہنچی ہوگی، اور اگر اس بد نصیب کو اقبال نگر کے قرب و جوار میں زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا تھا تو پھر اس حساب سے اس کی موت کا وقت نصف شب کا ہونا چاہیے تھا۔ وقت کے حوالے سے میرا ذہن جو حساب جوڑ رہا تھا اس کی بنیاد محض اس بات پر تھی کہ مسرتی کو قتل کرنے کے بعد فوراً حوالہ نہر کر دیا گیا ہوگا، لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس یا اس سے بالکل مختلف رہی ہو تو نتائج میں بھی فرق آ سکتا تھا۔
میں اسی سوچ بچار میں غرق تھا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ حالات جو بھی رہیں، پیٹ کھانا مانگتا ہے، جلد یا بدیر اسے خوراک کی ضرورت پیش آتی ہے، لہٰذا میں بھی پیٹ پوجا میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا کہ خوشی محمد اور اس کی بیوی جمیلہ واپس آ گئے ہیں۔ میں نے اطلاع لانے والے کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے، انہیں ادھر برآمدے ہی میں بٹھاؤ اور روٹی پانی کا پوچھو، میں تھوڑی دیر بعد انہیں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ کانسٹیبل یس سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ میں کھانا کھاتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ دونوں میاں بیوی اپنے داماد کے بغیر ہی واپس کیوں آ گئے۔ جمیلہ بڑی ضد کر کے یہاں سے ہسپتال کی طرف گئی تھی، اور جب میں صبح ہسپتال سے واپس آ رہا تھا تو میں نے خوشی محمد کو بھی چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ مسرتی کی لاش کے ساتھ ہی واپس آئے گا۔ وہ دونوں یہاں تھانے میں موجود تھے۔ میں نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بڑی بےتابی سے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ ان کا ایک عین فطری رد عمل تھا۔ ان پر جتنی بڑی قیامت گزر گئی تھی، اس میں نیند اور بھوک پیاس کا اجڑنا لازمی بات تھی۔ میں نے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، آپ لوگوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بس جی، ذرا بھوک بھی نہیں ہے، خوشی محمد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ جمیلہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کتنے چاؤ اور ارمانوں سے اسے بیایا تھا، پتہ نہیں کس نامراد کی نظر اسے کھا گئی۔ اس کا گلا رند گیا۔ میں رات خوشی محمد پر یہ واضح کر چکا تھا کہ مجھے نہر کے پل کے نزدیک سے جس نامعلوم دوشیزہ کی لاش ملی ہے اسے باقاعدہ قتل کر کے نہر میں پھینکا گیا تھا۔ اسی تناظر میں نے تسلی آمیز لہجے میں ان سے کہا، مجھے آپ کی جوان بیٹی کی موت کا بڑا دکھ ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد میں اس کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دوں گا۔ اس سے کیا میری مسرتی واپس آ جائے گی؟ جمیلہ نے کچھ اس انداز سے سوال کیا جیسے اس کی بیٹی کی زیاں میں میرا کوئی ہاتھ ہو۔ خوشی محمد نے نمناک لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، اب ہمیں کس بات کی فکر کرنی ہے؟ جب ہماری مسرتی ہی نہیں رہی تو اس کے قاتل کو گرفتار کرنے سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں میاں بیوی نے کم و بیش ایک جیسی ہی بات کی تھی، لیکن میں نے ان کے زخمی استفسارات کے جواب میں یہ تفصیل بیان نہیں کی کہ کسی قاتل کو گرفتار کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ جس جذباتی صدمے سے گزر رہے تھے، اس میں انہیں بہلانے کی ضرورت تھی۔ اس وقت انہیں ہمدردی اور دلاسے کی ضرورت تھی۔ ان کے منتشر ذہن اور بکھرے ہوئے دل دنیا کی سفاک حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہ ہوتے، لہٰذا میں نے زمینی حقائق کو ان سے دور رکھا اور پوچھا، تم دونوں کے داماد کا کیا حال ہے؟ وہ ٹھیک ہے جناب، خوشی محمد نے جواب دیا، لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا۔ جمیلہ نے کہا، اس بیچارے کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، اب اسے کیا ہوش آئے گا؟ میں نے محسوس کیا کہ جمیلہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ جب بھی بولتی تو ساتھ ہی اس کے آنسو بھی نکل آتے۔ آنسوؤں پر کسے اختیار ہوتا ہے؟ یہ دل پر لگنے والی کسی گہری چوٹ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب تک اس چوٹ کا نشان مندمل نہیں ہو جاتا انہیں پیدا ہونے سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔ میں نے نہایت ہی اپنائیت سے کہا، آپ لوگ انور کے ہوش میں آنے کے سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہوں، وہ نیند آور انجیکشن کے زیر اثر ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ نارمل ہو جائے گا۔ بیوی کی لاش کا چہرہ دیکھ کر وہ ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگر اسے شانت کرنے کے لیے انجیکشن نہ دیا جاتا تو وہ خود کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس نے بیوی کی موت کا بڑا گہرا اثر لیا ہے۔ انور مسرتی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جمیلہ نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تو صرف تسلیاں اور دلاسے ہی رہ گئے ہیں۔ میں نے جمیلہ کی بہتری کی خاطر ایک کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، تم انہیں برآمدے کی کسی بینچ پر بٹھا دو، اور اگر لٹا دو تو زیادہ اچھا ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ آرام تو اب قبر میں اتر کر ہی ملے گا تھانے دار صاحب، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ خوشی محمد نے کہا، دراصل ہم آپ سے اجازت لینے آئے تھے، ادھر اقبال نگر کے گھر میں ہم اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اڑوس پڑوس والے اس کا خیال رکھیں گے، لیکن وہ اتنا بھی بچہ نہیں کہ اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو سکے۔ پورے اقبال نگر میں اس واقعے کی خبر پھیل چکی ہے، وہ پریشان ہو رہا ہوگا، اس لیے آپ ہمیں گھر جانے دیں تو اچھا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر بکھری ہوئی آواز میں بولا، ہسپتال میں انور موجود ہے، آپ مسرتی کی لاش کو اسی کے ہاتھ اقبال نگر بھیج دینا۔ جناب، مجھے گھر جا کر اس کی جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ آنکھوں کے تیزی سے نم ہوتے ہوئے گوشوں کو صاف کرنے لگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ مسرتی کی تدفین کے سلسلے میں ضروری بندوبست کا ذکر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ ایسے مواقع پر زبان گونگ اور الفاظ جامد ہو کر رہ جاتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا کہا جائے۔
کیونکہ خیالات بھی مفلوج ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ اقبال نگر جا سکتے ہیں، لیکن 10 منٹ کے بعد۔ انہوں نے بیک وقت چونک کر میری طرف دیکھا۔ خوشی محمد نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، 10 منٹ کے بعد کیوں جناب؟ وہ اس لیے کہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، اگر 10 منٹ تک تمہاری بیوی باہر کسی چوبی بینچ پر لیٹ کر آرام کر لے گی تو اقبال نگر تک کا سفر کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس کی حالت مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہی، اور انہی 10 منٹ میں تم سے چند ضروری باتیں بھی کر لوں گا۔ ضروری باتوں کے ذکر پر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا، لیکن کچھ پوچھنے کے بجائے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کانسٹیبل کی رہنمائی میں وہ جمیلہ کو سہارا دے کر میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ منتظر نگاہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ خوشی محمد کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے سوالات کو میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ میں چند لمحات تک اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر نہایت ہی سنجیدہ انداز میں کہا، خوشی محمد، یہ بات میں نے تمہیں کل شام بھی بتائی تھی کہ لڑکی کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے، اور اتنی سمجھ تو تم میں ہے کہ کوئی کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرتا۔ مجھے جلد از جلد مسرت جبی کے قاتل تک پہنچنا ہے، اور اس سلسلے میں تم میری رہنمائی کرو گے۔ میں آپ کی کیا رہنمائی کر سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، خوشی محمد، انور کی شادی 2 ماہ پہلے ہوئی ہے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کارروائی ان دونوں میں سے کسی کے دشمن کی ہی ہو سکتی ہے۔ میں لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم بتاؤ گے ادھر ٹانڈا میں انور کی کس سے دشمنی ہے؟ انور تو بہت ہی اچھا انسان ہے جناب، خوشی محمد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اس کی تو سب سے دوستی ہے، دشمنی کسی سے نہیں۔ میں یہ نہیں مان سکتا خوشی محمد، میں نے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں، وہاں کوئی ایک آدھ دشمن بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ بے بسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی، میں سمجھا نہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے دشمنوں کا تو بخوبی علم ہوگا نا۔ ممکن ہے اسی دشمنی کا اثر تمہاری بیٹی پر پڑا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ پورے تیقن سے بولا۔ میں نے ایک اور امکانی سوال کیا، مسرتی کی شادی پر کوئی تم سے ناراض تو نہیں تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نمودار ہوتے دیکھے تو جلدی سے وضاحت کر دی، خوشی محمد، دراصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اقبال نگر میں کوئی اس بات پر ناخوش تو نہیں تھا کہ مسرتی کی شادی انور سے کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ پورے گاؤں نے مسرتی کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، ہر کوئی بہت خوش تھا، سب مجھے مبارکبادیں دے رہے تھے۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے پر پوچھا، اور ادھر ٹانڈا کی کیا صورتحال تھی؟ کیا وہاں بھی سب لوگ انور کی مسرتی سے شادی پر خوش تھے؟ میں وہاں کے ایک ایک بندے کے دل کا حال تو نہیں جانتا تھانے دار صاحب، خوشی محمد نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، لیکن ایسی کوئی ناپسندیدگی دیکھنے اور سننے میں تو نہیں آئی۔ میں نے زاویہ سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے استفسار کیا، تم جب کل رات ٹانڈا پہنچے تو وہاں کی کیا صورتحال تھی؟ جب میں وہاں پہنچا تو انور گھر سے نکلنے ہی والا تھا، خوشی محمد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا۔ میں نے پوچھا، تم رات کو کہاں جا رہے ہو؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں بتایا کہ وہ اقبال نگر ہی آ رہا تھا۔ میں آپ کی زبان سے ایک بری خبر سننے کے بعد گھر سے نکلا تھا۔ جب انور کے انداز میں بھی گڑبڑ محسوس کی تو میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا، خیریت تو ہے انور؟ تم اس افراتفری میں کیوں ہو؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں مجھے بتایا کہ وہ صبح مسرتی کو صحیح سلامت گھر چھوڑ کر چک 34 گیا تھا۔ جب شام میں وہ واپس ٹانڈا پہنچا تو مسرتی گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس نے اڑوس پڑوس حتیٰ کہ گاؤں کے ایک ایک بندے سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ لیا، لیکن کسی کو مسرتی کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ ٹانڈا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بمشکل 20-25 گھر ہوں گے۔ اس تلاش اور جستجو میں انور کی مسرتی تو کہیں نہ ملی، مگر پورے گاؤں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ انور کی گھر والی اچانک غائب ہو گئی ہے۔ اس صورتحال نے انور کو اور بھی پریشان کر دیا۔ ہر کوئی اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا، انور، تمہاری نئی نویلی بیوی کہاں چلی گئی؟ جب نکیلے اور چبھتے سوالات کا یہ سلسلہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے اقبال نگر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سانس کو ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، وہ گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے اقبال نگر اور موزان شاہی کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے ٹانڈا کی تازہ ترین اور پریشان کن حالات کی خبر سنا دی۔ پھر ہم پہلی فرصت میں اقبال نگر آ گئے۔ رات اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آپ کے پاس نوشاہی اس وقت نہ آ سکے۔ رات کے باقی حصے میں ہم نے ہر دل دکھانے والے زاویے پر بات چیت کی اور صبح کی اذان کے بعد ہم گھر سے نکل آئے۔
ابھی سورج طلوع ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ہم نوشاہی پہنچ گئے۔ خوشی محمد نے طویل وضاحتی بیان ختم کیا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے حالات کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ باتیں اسے انور کی زبانی پتہ چلی تھی۔ ٹانڈا میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے انور کا ایک بھرپور انٹرویو بہت ضروری تھا، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب وہ ہوش میں آ جاتا۔ میں نے خوشی محمد سے 2-4 ضمنی سوالات کیے اور ان میاں بیوی کو اقبال نگر جانے کی اجازت دے دی۔ انہیں تھانے سے نکلے بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا کہ انور وہاں پہنچ گیا۔ اسے فوراً میرے پاس کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، انور اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں جی، وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ اب برداشت تو کرنا ہی ہوگا نا۔ وہ صبح کی بنسبت بڑی حد تک سنبھلا ہوا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا اس نے حقیقت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت جلد حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ بعض لوگ واقعی ایسے مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں جنہیں ہنگامی حالات سے باہر نکلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کسی صدمے سے سنبھلنے کے لیے ایک عمر بھی ناکافی ہوتی ہے۔ تم تو ادھر ہسپتال میں تھے، میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھایا۔ وہاں کی کیا خبریں ہیں؟ ہسپتال کا عملہ اچھا نہیں ہے، وہ قدرے برہمی سے بولا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ میں نے ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے ان سے کہا۔ وہ جواب دیتے ہوئے بولا، لیکن انہوں نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں آپ کا سپاہی بھی موجود تھا۔ میں نے منت کر کے اس سے سفارش کرانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ایک نہیں سنی، صرف اتنا کہتے ہوئے ہی بات ختم کر دی، یہ ناممکن ہے۔ وہ تھوڑی دیر کو رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تو کوئی اصول نہ ہوا جی، میں مسرتی کا خامند ہوں، اس کا محرم ہوں، اور وہ مجھے اس سے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ تنگ آ کر میں نے پوچھ لیا، وہ پوسٹ مارٹم شدہ لاش کب دیں گے؟ انہوں نے رکھائی سے جواب دیا، یہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے، تم تھانے سے لاش وصول کر لینا۔ وہ لمحہ بھر کو دوبارہ متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے آخرکار یہی فیصلہ کیا کہ جب وہ میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہسپتال میں پہرا لگا کر بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ تھانے چل کر خوشی محمد اور جمیلہ چاچی کا دکھ ہی بٹاتا ہوں، لیکن وہ دونوں مجھے یہاں کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ بات ختم کرتے ہی سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے اور سمجھانے والے انداز میں اس کے تمام سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھو انور، ہسپتال والوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور نہ ہی انہوں نے تمہیں کسی برے سلوک سے گزارا ہے۔ انہوں نے وہی کیا جو ان کا فرض بنتا تھا۔ اگر غور سے تم اپنے حالات کا جائزہ لے لو تو تمہیں اچھی طرح یہ محسوس ہو جائے گا کہ تم مسرتی کے خاوند تھے، اب نہیں ہو، اور یہ کہ اس کی موت طبعی نہیں ہوئی بلکہ اسے باقاعدہ قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے۔ لہٰذا اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوایا گیا۔ آج صبح میں تمہارے ساتھ تھا، اس لیے میری درخواست پر انہوں نے تمہیں لاش کے چہرے کے ایک حصے کی جھلک دکھا دی تھی، ورنہ یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ میں لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک خوشی محمد اور جمیلہ کا تعلق ہے تو دونوں مجھ سے اجازت لے کر اقبال نگر گئے ہیں۔ جب مسرتی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تھانے میں آ جائے گی تو میں لاش کی وصولی کے لیے انہیں یہاں بلوا لوں گا۔ وہ یک لخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے استفسار کیا، کیا ہوا انور؟ کچھ نہیں، وہ بد دلی سے بولا، میں بھی اقبال نگر ہی جا رہا ہوں۔ جب چاچا خوشی محمد اور چاچی جمیلہ نہیں ہے تو میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ اس کا یہ فوری رد عمل ٹھٹکا دینے والا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں ضرور اس سے جرا کرتا، لیکن اسے پیش آنے والے سانحے سے بخوبی آگاہ تھا، اور ہسپتال پر اس پر طاری ہونے والی جنونی کیفیت کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ بیوی کی ابدی جدائی نے اس کے ذہن کی روح کو بری طرح متاثر کیا تھا، لہٰذا میں نے اسے الاؤنس دیتے ہوئے ہاتھ ہولا رکھا اور کہا، انور تمہیں اقبال نگر جانے سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن اس سے پہلے میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ تو اچھا ہوگا۔ میرے لہجے میں شامل سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس نے لمحے بھر کو کچھ سوچا، پھر جس مکان کی انداز میں وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا ویسے ہی ایک جھٹکے سے بیٹھ بھی گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، انور، میری تجربہ کار اور جہاں دیدہ آنکھیں کہتی ہیں کہ تمہاری بیوی کو کسی نے قتل کر کے نہر میں پھینک دیا تھا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، تمہارا ایسا سنگ دل اور شفاق دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے مستفسر ہوا، آپ کس بنا پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مسرتی کو قتل کیا گیا ہے؟ یہ بات آپ نے پہلے بھی کی ہے۔ میں نے کہا، میں نے مسرتی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوانے سے پہلے اپنی تجربہ کار آنکھوں کے سامنے سے گزارا تھا۔ میں نے اس معائنے میں مسرتی کی گردن پر بڑے واضح انداز میں چند ایسے نشانات بنے دیکھے تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔
تم دیکھ لینا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے اس تجرباتی تجزیے کی تصدیق کر دے گی۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے یقین دہانی کروانے والے انداز میں کہا، اب تم میرے سوال کا جواب دو، یہ کارنامہ تمہارے کس دشمن کا ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، جناب، میرا ایسا تو کوئی دشمن نہیں ہے۔